رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوری لیٹ آئی میں۔ جی سٹارٹ کرتے ہیں سورہ الممتحنہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ سورہ ممتحنہ، اس کا مطلب امتحان لینے والی۔ یہاں پہ عورتوں کا ذکر آئے گا، جو اصل میں اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب مکہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کرنا چاہتے تھے، یعنی مکہ کی طرف جانا چاہتے تھے، اور لوگوں کو، مکہ والوں کو بتائے بغیر، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی بلڈ شیڈ ہو، لڑائی جھگڑا ہو، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تو واقعہ ہوا تھا بدری صحابی کا، جن کو حاتم بن ابی بلتہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے خط لکھا تھا، یہ ہم نے کل بھی اس کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے خط لکھا اور مکہ کے جو قریش یعنی سردار تھے ان کو یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ رہے ہیں، تو جس سے مکہ والے جو وہ یعنی الرٹ ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس لیے میں آپ کو انفارم کر رہا ہوں تاکہ میری فیملی کو بتا دے کہ ان کی حفاظت کیجیے گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جنگ کے لیے آئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ تو اس پر اس کا بھی واقعہ آئے گا، اور پھر وہ بدری صحابی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف کر دیا، ان کا واقعہ آئے گا۔ دوسرا، کافی خواتین جو ہے نا وہ مسلمان ہو رہی تھی، جس طرح مرد حضرات مسلمان ہو رہے تھے اسی طرح خواتین بھی ہو رہی تھی، اور ان میں کچھ رسم و رواج پائے جاتے تھے، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے امتحان لے لیں کہ واقعہ یہ مسلمان ہیں یا صرف آپ کیا یعنی جاسوس بن کے آئی ہیں۔ تو اس کا بھی اس میں ذکر آئے گا۔ سورہ ممتحنہ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپایا کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو، یعنی جو چھپا کے کرتے ہو یا اعلانیہ کرتے ہو، اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راستے بھٹک گیا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دوستیاں آپ نے دیکھ بھال کے کرنی ہیں، ایسے لوگوں سے کرنی ہیں جو آپ کو دین کی طرف لے کے آئیں، اور ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں، یعنی تمہیں ہاتھ اور زبان سے تکلیف دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی، نہ اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ اب دیکھیں کہ دو رشتے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیے ہیں، ایک تو ہے رشتہ داریاں، خاندان والے، بہن بھائی، اور دوسرا کیا ہے؟ اولاد۔ اولاد کو انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بتا دیا کہ یہ دونوں ہی کسی کے کام نہیں آئیں گے، نہ اولاد باپ کے، نہ باپ اولاد کے، نہ بہن بھائی ایک دوسرے کے۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا
اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا بتانا، یعنی وہ اور ان کے جو ساتھی، یعنی پہلے جو انبیاء تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اللہ کی خاطر انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اللہ کی خاطر انہوں نے اپنی فیملی کو چھوڑا، اللہ کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج آپ کو اگر قربانی دینی پڑے، آپ ایسے لوگوں میں رہ رہے ہوں جو آپ کو دین سے روکتے ہوں، آپ ایسے لوگوں میں رہ رہے ہوں جہاں پہ آپ کو قربانی دینی پڑے اپنے خاندان والوں کی، تو وہاں پہ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دریغ نہ کیا قربانی دینے سے، اسی طرح آپ کو بھی دینی چاہیے۔ قطعی بیزار ہیں ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیڑ پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ اب جب تک اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ، یعنی تب تک کیا ہے؟ دشمنی، آپس میں عداوت ہے۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا سے ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا، اور ہمارے رب قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ انہی لوگوں کی طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخرت کا امیدوار ہو۔ یعنی رول ماڈل کس کو بنانا ہے؟ ایک تو انبیاء کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صحابہ کو، اور ان لوگوں کو جو آپ کے اندر ہوں، جو اچھے لوگ ہوں، ہر اس اچھے شخص کو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ یعنی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیں، جو اللہ کی طرف جانے کی امید رکھتا ہے، تو مومن ہی جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اسی کو ہی امید ہوگی کہ وہ اللہ کی طرف پلٹنے والا ہے۔ اور دوسرا، آخرت کے دن پر، یوم آخرت پر یقین ہوگا، پھر وہ دوسروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے گا، پھر وہ اللہ کے اور قریب آئے گا۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور غفور و رحیم ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو۔ اب یہاں سے وہی مومن عورتوں کا ذکر آیا ہے کہ جو ہجرت کر کے آتی ہیں، جو اسلام قبول کر کے آتی ہیں، تو جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، کیونکہ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ میں ہو چکا تھا کہ جو بھی اسلام لے کے آئے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اگر وہ مومن ہیں تو پھر ان کو واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان ہو جائے تو پھر جو اس کا پہلا شوہر ہے وہ اس پہ حرام ہو جاتا ہے، تو اسی سے کہ وہ نہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے۔ یعنی اگر اس کا ہسبینڈ کافر ہوگا تو پھر اس کی طرف اس کو لٹایا نہیں جائے گا۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو۔ آپ دیکھیں کہ جب وہ اسلام قبول کر لیں گی
مومن ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر ایک تو ان کے کافر جو خامد ہے ان کی طرف بھی نہیں لٹانا، دوسرا جو ان کے شوہر ہیں ان کو جو انہوں نے مہر دیا ہوگا عورتوں کو، عورتوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ واپس لوٹا دے۔ تو آج بھی یہ ہمارا بھی قانون ہے کہ جب عورت خود طلاق لیتی ہے یعنی خلا کی صورت میں تو اس کو مہر واپس لوٹانا ہوتا ہے، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جب کہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روک کے رکھو۔ یعنی یہ لازمی نہیں تھا کہ کوئی کافر عورت ہے تو اس سے کوئی مسلمان نکاح کر لے، یہ جائز نہیں تھا۔ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، اب یہ جو عہد کی جو چیزیں بتائیں گئی تھی کیا کیا عہد لینا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات بتا دیے کہ بیعت کرنی ہے تو بیعت میں ان سے کیا کہنا ہے۔ ایک تو نمبر یہ تھا، نمبر 1 کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی۔ دوسرا ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گی۔ ولا یذنینا، تیسرا تھا زنا نہ کریں گی۔ ولا یقتلنا، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی۔ یہ ہر صورت میں یعنی جب وہ یعنی پریگنینسی کی حالت میں ہوتی ہیں اور پتہ چلے بیٹیاں ہیں تو اس کو قتل کر دینا، اس کو ابورش کروا دینا، ابورشن یہاں سے وہ مراد، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی۔ یہاں سے دیکھ لیں کہ ولا یاتینا ببہتان یفترینہ، بہتان بنانا، بہتان بازی، ایک دوسرے پہ تہمت، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بیعت لیتے تھے۔ اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، کسی صورت میں بھی جو آپ امر بالمعروف کرتے ہیں ان کو، یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام امر بالمعروف، اس میں وہ آپ کی نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ یہ جب ان ساری چیزوں پہ کہیں گی کہ ہم ان سب پہ ایگریڈ ہیں، اس کے بعد آپ بیعت لے اور اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کرو، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ یہ ساری چیزیں، یہ تو اس وقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، آج یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی ایز اٹ ہے کہ ان کو فالو کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ آگے ہے سورہ الصف، صف مدنیہ۔ اب دیکھیں کہ صف میں آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے صف بندی کرنی ہے، کس طرح سے صف بندی کی جائے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ مسبحات، کیونکہ ابھی تک جو ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں وہ ساری مسبحات سے، سبحہ یعنی مسبحات وہ صورتیں ہیں جو سبحہ یا پھر یسبحو سے سٹارٹ ہو، جیسے یہ سورہ سبحہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو اسی طرح جو یسبحو سے سٹارٹ ہوتی ہیں، دونوں کا مطلب تسبیح کرنا ہے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرنا۔ تو مسبحات صورتوں کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے مسبحات صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اب مسبحات جو صورتیں ہیں وہ ہیں کتنی؟ وہ 7 ہیں۔ ایک تو الحدید، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، التغابن، بعض جو علماء ہے، بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اسراء، سورہ اسراء ہے اور اعلیٰ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسبحات میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے، ترمذی کی روایت ہے۔
اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ دیکھ لیں کہ ہم بھی وہ بات جو کرنی نہ ہو وہ کہنی نہیں چاہیے، یعنی وہ عمل جو آپ خود نہیں کرتے وہ دوسروں کو کہیں تو ظاہری بات ہے کیا ہوگا، آگے سے وہ کہیں گے خود عمل نہیں کرتی ہمیں کہہ رہی ہے۔ تو وہ بات کہو، وہ لوگوں کو تبلیغ کرو جو جس پر تمہارا خود عمل ہو۔ تو اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی، اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو عیسیٰ بن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو تم سے پہلے آئی تھی، جو پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جو کتابیں تھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کی تھی، انہوں نے بتایا تھا، خوشخبری دی تھی کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو اللہ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے اور دنیا والوں کے لیے نام محمد ہے، مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے یہ کہا یہ تو صریح دھوکہ ہے۔ اب بھلا اس شخص سے بڑے ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام کے آگے سر اطاعت جھکانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ آج بھی دیکھ لیں کہ جہاں پہ اسلام پھیلتا ہے، جہاں پہ اسلام کا بول بالا ہوتا ہے، کفار اس ملک کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے آپس میں لڑائیاں پھوٹ ڈلوا دیتے ہیں، تو ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کو بہت برا لگتا ہے جہاں پہ اسلام کا بول بالا ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا۔ اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہونے والی فتح ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ بن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ اور حواریوں نے جواب دیا، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے۔ تو یہاں سے یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے بنے، اگر کوئی دین پھیلا رہا ہے اس کا ساتھ دے، اگر کوئی رسومات کو ختم کر رہا ہے اس کا ساتھ دے، اگر کوئی بدعات کرتا ہے اور بدعات کو ختم کرنے والا ہے، دوسرا اس کو روکنے والا ہے، اس کا ساتھ دے۔ یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی شادی بیاہ پہ رسومات ہو رہی ہیں اور ایک کہتی ہے کہ میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہاں پہ رسومات ہیں، میں جاؤں گی تو اس میں بھی برابر کی حصے دار ہوں گی تو میں نہیں جاتی، تو دوسرے جو ہیں جن کو پتہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس کا ساتھ دیں کہ واقعہ ہی میں بھی نہیں جاؤں گی اگر آپ نہیں جاتی تو۔ یہ واقعہ ہی رسم ہے جو کہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ہندوؤں کی رسومات، ایسی ایسی بدعات جو دین میں خود سے گھڑ لی ہوں، تو ایسی رسومات میں جانا اور وہاں جا کے ہلا گلا کرنا وہ سارا جائز نہیں ہے۔
آگے ہے سورہ الجمعہ. سورہ جمعہ مدنیہ، مدنی سورہ ہے. اس میں بھی آپ کو جمعہ کے احکامات، ایٹیکیٹس نظر آئیں گے کہ جمعہ کس طرح سے پڑھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز، یہ بھی مسبحات میں سے نا سٹارٹ ہو رہی ہے، جو یسبحو سے. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست ہے اور حکیم ہے. اللہ کی 4 صفات بیان ہو گئی. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا، جو انہیں اس کی آیات سناتا، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں. اللہ زبردست اور حکیم ہے. یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. جو لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. کیا مطلب ہے کہ ایک بندہ پڑھی جا رہا ہے، قرآن پڑھی جا رہا ہے لیکن عمل ہی نہیں کر رہا، تو اس کی مثال کیسی ہے کہ کتابیں تو پڑھی اس نے، اس کا بار اس طرح سے جیسے گدھے کی طرح ہے. گدھے کو آپ کہہ دیں یہ ڈاکٹر ہے تو کیا وہ ڈاکٹر بن جائے گا؟ نہیں، گدھا گدھا ہی رہے گا، چاہے وہ اس کو کیا کچھ آپ اس کے اوپر کتنی کتابیں لاد دے، اس کو عقل نہیں آئے گی. تو ایک بندہ جو احکامات پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو اس کی مثال گدھے کی سی ہے. ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اس زوم میں سچے ہو. اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ تم سے زیادہ پیار کرتا ہے، زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر کیا ہے، موت کی تمنا کرو. موت آئے گی نا، پھر دیکھنا پہلے ہی جھٹکے میں پتہ چل جائے گا کون اللہ کا پیارا ہے. آج ہمارے بھی ایسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے سے بہت پیار کرتا ہے، ہم جو بھی کرتے جائیں گے اللہ تو مجھے کہتا ہی نہیں ہے، دنیا میں بھی کچھ نہیں کہتا، آخرت میں بھی اللہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، میں تو اللہ کا بڑا پیارا ہوں، میں تو بہت نمازیں پڑھنے والی، بہت عبادت کرنے والی، میں تو دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. تو گمان نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے میں تو جنتی ہوں، میں تو بڑی پڑھی لکھی ہوں. لیکن ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو تو تمہیں آ کے ہی رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. اب یہاں سے اگلی آیت جو ہے، اس سے جمعے کے آداب، احکامات پتہ چلیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. اس کا پس منظر کچھ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، خطبہ جمعہ. تو اس وقت ہوتا یوں تھا کہ کوئی لاؤڈ سپیکر تو ہوتے نہیں تھے جس میں اعلان کیا جاتا تھا کہ یعنی خرید و فروخت آ کے کر لو، کیونکہ لوگ باہر سے مدینہ میں جب آتے تھے تو باہر دوسرے شہروں دوسرے ملکوں سے آتے، تو اس پر کیا ہوتا، ان کے جو اونٹنیاں یا گھوڑے ہوتے ان کے گلوں میں جو جیسے ٹلیاں ہوتی نا، گھنٹیاں، وہ باندھی جاتی تھی. آج کے دور میں بھی گھنٹیاں ڈلی ہوتی ہیں جو قربانی کے جانور ہیں، جب وہ چلتے ہیں گھنٹیاں بجتی ہیں، بڑی خوبصورت لگتی ہیں. اسی طرح سے وہ گھنٹیاں بجی ہوتی تھی، ان کے گلوں میں گھنٹیاں ڈلی ہوتی تھی. جب وہ آتے تو دور سے وہ گھنٹیوں کی آواز سن کے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ تجارت کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں. اب ہوا یوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، جب کہ انہوں نے گھنٹیوں کی آواز سنی تو مسلمان جو تھے وہ بھاگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اسی دوران چلے گئے. روایات میں آتا ہے کہ 12 مرد اور 7 عورتیں رہ گئی تھی، باقی سب چھوڑ کے چلے گئے.
کہ ہم جلدی سے جا کے تجارت کر لیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، یعنی خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو صرف ایک ٹائم جو جمعے کا ٹائم ہے اس دوران آپ نے خرید و فروخت چھوڑ دینی ہے۔ جب خطبہ جمعہ ہو جائے، جب نماز پڑھی جائے تو اس کے بعد آپ جو ہے نا خرید و فروخت کر سکتے ہو، باقی دنیا کے کام کر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، آ جا سکتے ہو۔ تو یہ حکم تھا، یعنی بنی اسرائیلیوں کی طرح یہ نہیں تھا کہ بنی اسرائیلیاں جس طرح ان کو ایک دن سبت کا دن جو ہفتے کا دن تھا ان کو اس میں بیعت کرنا، اس میں لین دین کرنا، بزنس کرنا، اس میں ان کو رکاوٹ تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے صرف جمعے کے ٹائم جو نماز کا ٹائم ہے اس میں صرف خرید و فروخت کرنا جائز نہیں تھا، باقی اس کے علاوہ کر سکتے تھے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو یہ جو تجارت ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ اگر کوئی بزنس مین ہے تو اللہ کا فضل، اللہ کہتے ہیں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو یعنی روزی کمانا اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ روزی بھی کرو، روزی بھی کماؤ، بزنس بھی کرو، لیکن ساتھ اللہ کو یاد بھی کرنا ہے، کرپشن نہیں کرنی۔ جہاں کوئی ایسا موقع آئے گا اللہ کو ڈرنا ہے، اللہ کو فوراً یاد کر لینا ہے۔ اگر کوئی غلط گمان آتا ہے، کوئی غلط خیال ڈالتا ہے، کوئی رشوت دینے کا کام کرتا ہے، کہیں پہ ناپ تول میں کمی کا ذہن میں خیال آتا ہے تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہنا ہے کہ نہیں اگر میں کچھ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں بھی میں برائی کروں گا، ناپ تول میں کمی کروں گا، کرپشن کروں گا، رشوت لوں گا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ساتھ ذکر اذکار بھی کرتے رہنا، چلتے پھرتے آپ کام کر رہے ہو، آپ شاپ پہ بیٹھے ہوئے ہو، اکیلے ہو تو اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ کثیر لعلکم تفلحون، جب ذکر زیادہ سے زیادہ کرو گے تو تم فلاح یاب ہو جاؤ گے، شاید کہ تمہیں فلاح ہو جائے، فلاح نصیب ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بزنس کا اب یہ بھی ہے کہ جب آپ دکان پہ فری بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ اذکار کرتے رہیں، قرآن پڑھ لیں، اذکار کر لیں۔ اسی طرح گھر میں اگر آپ تو ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے، یہ وہی آئے جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ پھر بھاگ اٹھے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشا اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے زیادہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ آگے ہے سورہ منافقون۔ سورہ منافقون مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ منافقوں کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ منہ پہ تو آ کے کہیں گے، چپلوسیاں کریں گے، آپ بہت اچھے، اب ہمارے رسول ہیں، لیکن جیسے ہی وہ آپ سے ہٹتے ہیں تو دل میں ان کے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو منافقین کا رویہ بتا دیا کہ وہ اندر سے کس طرح سے ہوتے ہیں، کچھ اور زبان سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو، اپنی قسمتوں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اپنی قسموں کو، ایمانہم یعنی انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ یعنی کیا ہے، جب بھی کہیں جانے کا موقع آتا ہے، کچھ کرنے کا موقع تو قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم ہمارے گھر خالی ہے، اللہ کی قسم ہمارے بچے چھوٹے ہیں، اللہ کی قسم ہماری بیویاں اکیلی ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔ دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ نہ جانا، مارے جاؤ گے، نہ جانا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ کیسی بری حرکت ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ انہیں دیکھو تو ان کے جتنے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ گے۔ یہاں سے بتا دیا کہ ان کا سپیچ ہوئے اتنا اچھا ہے، اتنے اچھے انداز سے منافق بولتے ہیں کہ تم حیران رہ جاؤ گے، اتنی اچھی زبان، اتنی کلیئر بولتے ہیں کہ حیران رہ جاؤ گے۔ اور دیکھنے میں ان کا جسے جو ہے، ان کا جسم جو ہے اتنے شاندار
یعنی دیکھنے میں بھی خوبصورت، لمبے چوڑے. اور عبداللہ جو منافق تھا اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، جو منافقین کا سردار تھا، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے حسین، خوبصورت، لمبے چوڑے تھے. دیکھتے تھے تو لوگ دیکھتے رہ جاتے، جب باتیں کرتا تو لوگ جو ہے اس سے جو ہے متاثر ہوتے تھے کہ کتنی پیاری، کتنی اچھی باتیں کرتا ہے. مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں. لکڑی جیسے ٹوٹی ہوئی لکڑی، کٹی ہوئی لکڑی، تو اس کی طرح ہے کہ لکڑی جو ٹوٹی ہوئی ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یا اس کا لکڑی جو کٹی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے یا درخت کا جو زمین میں ہے، جو پھل دے رہا ہے، جو سایہ دے رہا ہے، جو ہوا دے رہا ہے، وہ بہتر ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ لکڑی کی طرح جو کٹی ہوئی ہے. ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. کیا مطلب؟ کوئی بھی آواز آتی ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہے. اب دیکھیں کہ جو منافق ہوتا ہے نا، جس نے نہ تو کوئی عمل کرنا ہو، تو اس کو جب اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں تو اور کچھ ہوتا ہے، منہ پہ کچھ اور ہے. اب کوئی بھی آواز لگتی ان کو وہ لگتا تھا کہ یہ شاید میرے خلاف ہے، میرے خلاف وہ ہر بات کو اپنے خلاف لیتے. یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو. اللہ کی اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کے رویے سے بچائے. حدیث میں آتا ہے منافقین کی نشانی میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جب وہ بات کرتا ہے بات بات پہ جھوٹ بولے گا. اسی طرح سے منافق کی یہ بھی نشانی ہے کہ جب ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. جب وہ وعدہ کر لیتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. تو یہ ساری جو نشانیاں ہیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ نفاق کی نشانیاں میں بات کرتا ہے تو گالی دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے. اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائے. یعنی جب ان پہ خرچ نہیں کیا جائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا اعلان کرتے کہ مال دیا جائے جنگ کے لیے، یا پھر کوئی نیا مسلمان ہو کے آتا، ہجرت کر کے آتا، تو ایک دوسرے کے وہ بھائی چارے میں شامل ہو جاتے. تو یہ منافق کیا کرتے تھے؟ منع کرتے کہ ان کو مال نہ دو، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، ان کو اپنے پاس نہ رکھو، ان کو کھانا نہ کھلاؤ، اس لیے کہ یہ الگ منتشر ہو جائیں گے، تمہارے خلاف ہو جائیں گے. حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانہ مالک اللہ ہے، مگر یہ منافق نہیں سمجھتے. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل ہو کر وہاں سے نکال باہر کرے گا. حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق نہیں جانتے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. کیا چیزیں غافل کرتی ہیں؟ مال اور دولت. تو یہی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں، اللہ کے ذکر سے. یا کبھی آپ سکول چھوڑنے جا رہے ہیں، کبھی آپ ان کو لینے جا رہے ہیں، کہیں آپ جو ہے ان کے لیے ان کی فیس دینے کے لیے، ان کو کھلانے پلانے کے لیے، ان کو سیر کروانے کے لیے آپ کرپشن کر ڈالتے ہیں، آپ دھوکہ کرتے ہیں، آپ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ پیسے آئیں تو میں اپنی اولاد کو اچھا سے اچھا کھلاؤں. مال کمانے کے لیے آپ کیا کیا کچھ کرتے ہو، کہیں سودی کاروبار کرتے ہو، بزنس چلانے کے لیے آپ کو بینک سے قرضے لینے پڑتے ہیں، سود کھاتے ہو، کھلاتے ہو. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. مال اور اولاد کیا ہے؟ اللہ سے یا غافل کر دینے والی چیزیں ہیں. جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. حلال رزق کمانا عبادت ہے. حلال روزی کمانا، حلال کا لقمہ کھانا اور کھلانا یہ عبادت ہے. لیکن اگر وہ حرام کی کمائی ہوئی انسان کھاتا ہے، حرام کا لقمہ کھاتا ہے یا کھلاتا ہے، تو وہ پھر عبادت نہیں ہوتا، گناہ ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. جس سے نماز بھی ایک حرام کا لقمہ کھانے سے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہے. تو دیکھ لیں
کہ جو حرام کا کھاتے ہیں، کسی کا چھین کے کھاتے ہیں، کمی بیشی کر کے کھاتے ہیں، کمی بیشی کر کے، اس کے مال سے کمی کی، اس کے مال سے کمی کی، ناپ تول میں کمی کی، دیتے ہوئے کمی کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ گویا یعنی اس کی نماز قبول نہیں۔ اسی طرح سے جس کی نماز قبول نہیں ہوگی تو بتائیں اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ پھر انسان کہے کہ میں تو دعا کرتا ہوں میری قبول نہیں ہوتی، تو دیکھ لیں کہ کہیں ہمارا مال جو ہم کھا رہے ہیں، ہماری کمائی، ہمارے اندر جو جا رہا ہے، یہ حلال کا ہے یا حرام کا؟ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تو تھوڑی سی مہلت دی اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ موت آ جائے، آخری وقت آ جائے، جو بھی صدقہ ہے، خیرات ہے، وہ آپ لوگوں کو دیں۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورہ التغابن، تغابن کا مطلب ہے ہار جیت، اور اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی اس کو اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک معنی پہ بات کرنا وہ انف نہیں ہوگا، اس کے کئی معنی ہیں۔ ہار جیت ہے، دھوکہ، فراڈ ہو جانا، نقصان ہو جانا وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ ہر چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری صورتیں میں نے بہت خوبصورت بنائی ہیں۔ اب دیکھیں انسان شیشے میں جا جا کے دیکھتا ہے میں کیسی لگ رہی ہوں، تھوڑا سا کہیں جانا ہو بار بار شیشے میں دیکھیں گی میرا آئی لائنر کیسا، میرے لپس کیسے، میری لپسٹک کیسی، کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں، دیکھتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے خوبصورت بنایا، اور اسی طرح کی آخر کار تمہیں پلٹنا ہے، اسی کی طرف پلٹنا جس نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے۔ آج خوبصورتی میں اور اضافہ کرنے کے لیے انسان کیا کیا کچھ نہیں کر رہا۔ اللہ کہہ رہے ہیں آخر کار تمہیں میری طرف آنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چلے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ یوم التغابن، اجتماع کے دن یعنی جمع کرنے کے دن، اور ہار جیت کا بھی آتا ہے۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا دن۔ یوم التغابن، ہار جیت کا دن۔ جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اصل ہار جیت کا دن کون سا ہوگا؟ اصل ہار جیت کیا ہوگی؟ آخرت میں۔ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں نا میرا بزنس جو ہے وہ سکسیڈ ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، بڑا میرا بزنس اسٹیبلش ہے، میں بڑا کامیاب ہو گیا، ہمارے بچے اچھی جاب کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں بڑا کامیاب، سارا میری وجہ سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل میں ہار جیت کے دن پتہ چلے گا کون ہارا کون جیتا، اور جیتنے والا اصل کامیابی تو وہی ہوگی جو ایمان والوں کی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے
وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے پاس ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اطیع اللہ و اطیع رسول بتا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، چھوڑی ہوئی سنتوں کو اپنائیں۔ دیکھیں کون سی ایسی سنت ہے جس پر ہم عمل نہیں کر رہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیویاں اور اولاد، انسان سب سے زیادہ انہی سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت، بیویوں سے محبت۔ جب بیوی شادی ہونے سے پہلے ماں باپ، اور جب شادی ہو جاتی ہے پہلے ہی جھٹکے میں بیوی پتہ نہیں کیا کرتی ہے، گھر سے وہ بیویوں کو لے کے الگ ہو جاتے ہیں، اتنی محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کون محبت ڈالتا ہے؟ اتنی محبت کہ اس کی خاطر ماں باپ کو بھی جھوٹا کہہ دیتے ہیں، اس کی خاطر بیویوں کو کی خاطر جو ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ بیویاں آپ کو دین سے دور کر دیں تو وہ آپ کی عدو ہے، دشمن ہے۔ اگر وہ آپ کو ماں باپ سے دور کر دیں، ماں باپ کی خدمت سے دور کر دیں، ماں باپ کی اطاعت سے دور کر دیں، ماں باپ کی محبت سے دور کر دیں تو عدو ہے وہ۔ اگر وہ آپ کو یہ کہیں کہ آپ جو ہے ایسا مال لے کے آؤ، مجھے جہاں سے مرضی مال چاہیے، دولت چاہیے، کپڑے چاہیے، گاڑی بنگلہ چاہیے، مجھے سیر کرنے کے لیے ابراڈ جانا ہے، مجھے پیسے چاہیے، جہاں سے مرضی لے کے آؤ، مجھے نہیں پتا۔ آج کی ہماری بیویاں ہمیں سے کہتے ہیں کہ جہاں سے مرضی پیسے لے کے آؤ، ہمیں چاہیے بس۔ اگر حرام کا وہ کماتا ہے، اگر وہ کرپشن میں پڑ جاتا ہے، اگر وہ ناپ تول میں کمی کر کے لے کے آتا ہے، اگر کسی کا ناجائز حق مال جو ہے وہ لے کے آتا ہے تو کیا ہے؟ عدو ہے۔ پھر اولاد بھی دیکھ لیں، اولاد سے کتنی محبت ہے ہم کو۔ اگر ہماری اولاد ہمیں کہے کہ ہم اپنی اولاد کی خاطر کہ ان کو اچھی سے اچھی یونیورسٹیز، کالجز اور سکول میں داخل کروانا ہے، فی دینی ہے، ان کے خراجات پورے کرنے ہیں، ان کو کپڑے لا کے دینے ہیں، ان کے لیے کاریں، بنگلے، ان کا فیوچر سکیور کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں، عدو ہیں۔ فَاحْذَرُوهُمْ، بس ان سے بچو، ہوشیار رہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہوشیار رہو ان سے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب وہ آپ کو، آپ کی بیویاں آپ کو کب کمانڈ کرتی ہیں، کب آپ کو کہتی ہیں کہ یہ کرو۔ اگر غلط کہتی ہیں، ہوشیار ہو جاؤ کہ کہیں یہ اللہ سے دور تو نہیں کر رہی، کہیں مجھے سنت کے خلاف تو نہیں کر رہی، ہوشیار ہو جاؤ۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اگر تم درگزر کرو، عفو کرو۔ عفو یعنی بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ عفو کا آپ نے درگزر کرنا ہے ان سے، یعنی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے بیوی سے، بچوں سے، تو درگزر کرنا ہے۔ وَتَصْفَحُوا یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے صفحہ پلٹ دینا، جس صفحہ سے ہے صفحہ کو پلٹ دینا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جب بچے مسٹیک کرتے ہیں، بار بار ہی نہیں کرتے، آپ نے ایسے کیا، آپ نے ایسے کیا، بار بار ہر 10 منٹ بعد، ہر دوسرے دن وہ غلطی ریمائنڈ کرواتے رہنا، تو اس سے کیا ہوگا؟ بچے زچ ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، تو وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ہے کہ اگر غلطی کی، آپ نے اس کو سمجھایا، اس کے بعد درگزر کر دو، وَتَصْفَحُوا، اس کو صفحہ پلٹ دو۔ اگر آپ کو کوئی بات کر رہے ہیں آپ، تو اس بات کو اگنور کر دو، کوئی اور بات شروع کر دو۔ وَتَغْفِرُوا، اور معاف کر دو۔ غلطی کر دی بچوں نے، بیوی نے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کو بار بار تو ہے ہی ایسی، تو جاہل ہے، تو فلاں ہے، فلاں ہے، نہیں، درگزر کر دو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، جب تم ایسے کرو گے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے، ایک تو ان کی ہوشیاریوں سے آپ نے چکنا رہنا ہے
غلط کام کریں تو آپ نے فوراً ان سے چکنا رہنا، ہوشیار رہنا ہے کہ کہیں مجھے گناہ کی طرف تو نہیں لے کے جا رہی۔ دوسری طرف اگر وہ غلطی کو کرتی ہیں تو فوراً یہ نہیں ہے اس کو مارا پیٹا، اس کو گھر سے نکال دیا، ادھر سے طلاق دے دی، نہیں۔ اللہ عفو کا کہہ رہے ہیں، درگزر کا کہہ رہے ہیں، بات کو اگنور کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، حاضر اور غائب ہر چیز کو وہ جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ آگے ہے سورہ الطلاق مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اب طلاق کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو پسندیدہ کاموں میں سے ایک چیز طلاق ہے، یعنی اللہ کو پسند نہیں ہے، جائز ہے لیکن پسند نہیں ہے اگر کوئی طلاق دیتا ہے۔ تو یہاں پہ طلاق کے ایٹیکیٹس بتا دیے گئے، اور اسی سورہ طلاق کو سورہ نساء الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی النساء القصریٰ، چھوٹی نساء۔ سورہ نساء میں آپ نے طلاق کے احکامات سنے ہوں گے۔ تو اسی طرح سے اب یہ دوسری سورہ ہے جس میں طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عدت کو آپ نے دیکھنا ہے، یہ نہیں کہ ایک ہی وقت میں طلاق دیتے ہوئے تو پھڑ ایک ہی وقت میں کئی طلاقیں دے دی، میں نے تجھے 100 طلاقیں دی، میں نے پہلی طلاق دوسری تیسری ساری طلاقیں دے دی، نہیں۔ ایک عدت گزر جائے اس کے بعد دوسری طلاق۔ تو عدت کیا ہے؟ حیض ہے، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، یعنی جب ایک عدت ہو جائے، ایک حیض ہو جائے تو اس کے بعد پھر دوسرے حیض کے بعد دوسری طلاق، پھر ہو جائے پھر آخری طلاق۔ یہ ہے طریقہ، یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ میں ایک ہی گو میں آپ نے طلاقیں دے دی۔ اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اللہ بار بار آپ دیکھیں گے طلاق کے معاملے میں اللہ سے اس صورت میں آپ کو بار بار واتقوا اللہ، اتقوا اللہ، واتقوا اللہ کا ورڈ آئے گا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو۔ جب طلاق دینی بھی ہے تو اس طرح سے دو کہ زیادتی نہ ہو۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو۔ اب وہ اگر ایک طلاق دے دی یا 2 ہو گئی تو عدت گزاری ہے، تو ہمارے کیا ہوتا ہے، ان کو پہلے ہی طلاق، ادھر سے منہ سے طلاق کا نکلتا ہے، ادھر سے کہتے ہیں کپڑے اٹھاؤ اور نکل جاؤ گھر سے۔ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے، ان کو تم ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اسی گھر میں رہے، یہ نہیں کہ ادھر سے اس نے طلاق دیا، اچھا کپڑے باندھے اور بھاگ گئے، چلو میں تو جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خود بھی وہ وہاں سے نہ نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں۔ ہاں وہ زنا کرنے والی، ہاں واقع عورت کو پکڑ لیا مرد نے، پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کو بھیج دو۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے شاید کہ اس کے بعد اللہ کوئی صورت پیدا کر دے، یعنی ہو سکتا ہے ایک طلاق دی ہو، اسی گھر میں رہ رہی ہو، اور عورت اگر ہو سکتا ہے وہ بن سور کے رہتی ہے، ٹھیک ٹھاک رہتی ہے، تو مرد کو اٹریکٹیو لگے، وہ پھر اس سے دوبارہ سے رجوع کر لے، دوسری طلاق ہوئی اسی گھر میں رہے، پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ صلح کر لے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی موافقت کی صورت پیدا کر دے۔ تو گھروں میں رہیں گی تو صلح ہوگی، جب گھروں سے بھاگ جائیں گی یا ان کو نکال دیا جائے گا تو پھر کیسے صلح ہوگی؟ پھر جب ماں باپ کے پاس پہنچیں گی، بہن بھائیوں کے پاس وہ پہنچے گی تو پھر تو بات بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے ان کو گھروں میں ہی ٹھہراؤ۔ ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ طلاق ہوگی، اب ہمارے معاشرہ، ہمارے گھر والے، ہمارے جو ماں باپ ہیں، بہن بھائی، وہ کہتے ہیں کس حق سے اب اس کو ادھر رکھا ہوا ہے، یہاں سے نکال لو اس کو، طلاق ہوگی اب کیوں رکھا ہے۔ ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ، ہماری عورتوں کا یہ رویہ بالکل اللہ کی سائت کے خلاف ہے۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ۔ اگر عدت کی مدت ختم ہو رہی ہے تو پھر کیا ہے،
یا تو اگر وہ صلح کرنی ہے تو ٹھیک ہے کر لو، اگر صلح نہیں کرنی پھر ان سے الگ ہو جاؤ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والوں گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہو، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرے گا، مشکلات سے نکلنے کا اللہ راستہ پیدا کرے گا۔ آگے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ ہوگا، انسان کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی تو انسان سوچتا ہے کہ مجھے اللہ نے کہاں سے دے دیا اتنا۔ جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اب پہلی جو بتایا تھا کہ ان کے مدت تک روکے رکھو، یعنی ان کے پیریڈز تک ویٹ کرو پھر اگلی طلاق، تو یہاں پہ اگر ایک عورت کو جو مینسز ہیں وہ ٹائم پہ نہیں ہوتے، آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، 2 مہینے 4 مہینے سٹاپ رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، پھر ان کی عدت کتنی 3 مہینے ہے۔ اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو۔ اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، جو شخص اللہ سے ڈرے، یعنی اگر کسی نے طلاق دی جب تک وضع حمل نہیں ہوتا اس کی عدت ختم نہیں ہوگی، چاہے ادھر سے مرد نے طلاق دی اور ادھر سے یا کسی کا مرد مر جاتا ہے تو وہ بیوہ ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ اس کی عدت جو ہوگی وہ وضع حمل ہوگی۔ اللہ سے ڈرے، اس کے معاملے میں وہ جو سہولت پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کرے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ ان کی زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، یعنی جس گھر میں بھی رہتے ہو، چاہے تنگ ہے چھوٹا ہے بڑا گھر، اس کو وہیں پہ رکھو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اب طلاق دے دی اب چلتے پھرتے اس کو ایسے گھورنا کہ میری جیسے دشمن ہو، چلتے پھرتے عورت کی اور اس پہ باتیں کرنا، اس پہ باتوں کے وار، اس پہ طنز کے وار، یہ ایسی ہے ویسی نہیں، ان کو نہ ستاؤ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی ہماری حمایت میں کتنی حمایت کر رہے ہیں، کتنی فیور میں ہے یہ آیات۔ اور اگر وہ حاملہ ہوں ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے۔ کیسے قانون ہے ادھر، کیسے قانون ہے شریعت کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، جب تک وہ حاملہ ہے تو اس پہ خرچ کرتے رہنا ہے، اور اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں، اب وضع حمل ہو جاتا ہے بچہ ہے تو ان کی پھر بھی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو۔ یہ نہیں ہے کہ نہ مرد بات کرے نہ عورت بات کرے، نہیں میں نے تو بات ہی نہیں کرنی، نہیں، اجرت طے کر لو آپس میں اچھے طریقے سے۔ عورت بتائے کہ میں نے یہ لینا ہے میں بچہ پالوں گی، مرد بتائے کہ میں نے یہ دینا ہے، اور اس کی جو بھی اس کی استطاعت ہے مرد کی اس کے مطابق۔ لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی، پھر اس کو عورت اگر دیکھ لے کہ مرد اگر دہاڑی کرتا ہے مزدوری کرتا ہے 1000 روپے دن میں لے کے آتا ہے تو وہ ڈیمانڈ کر دے 4000 کی، میں نے دن کے 4000 لینے، تو وہ زیادتی کرے گی، یعنی وہی مانگے اتنی ڈیمانڈ کرے جتنی وہ مرد کی طاقت ہوگی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے گا، یعنی اس کو پاکٹ منی اپنی خوشحالی کے مطابق دے گا، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے تو اس کو اتنا ہی مال دینا ہوگا جتنا وہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا، بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا کر دے گا۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کو کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے۔ کیا ہم صاحب عقل ہیں؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تو دیکھ لیں، جو عقل والے ہیں
وہ دیکھ لیں کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن، اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے۔ اے ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کے مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ آگے ہے سورہ التحریم۔ تحریم سورہ مدنی ہے۔ تحریم کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر دینا یا کوئی چیز چھوڑ دینا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس گئے، وہاں ٹائم زیادہ لگ گیا۔ اب باقی بیویاں جو تھی جن کا ٹائم ہو رہا تھا، باری لگی تھی نا، ایک بیوی کے بعد دوسری کے پاس جاؤں گا، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ اب کیا ہوا، جب ایک کے پاس گئے تو باقی بیویاں اس کے خیمے میں جا رہی ہیں، اس کے خیمے میں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پتہ چلا آپ کو کدھر ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جس کے حجرے میں گئے ہیں، جس بیوی کے پاس ہیں، لیٹ آئے ہیں۔ اب جیلسی تو تھی نا ان میں آپس میں۔ اب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پتا تھا کہ یہ شہد پی کے آتے، اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پیا۔ تو شہد پیتے وہ ہوتا ہے کہ وہ انجوائے کرتے، وہ اس کو آرام آرام سے کھاتے تھے، تو لیٹ ہو گئے۔ اس پر بیویوں نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے پاس گئے تو باقی جو بیویاں تھیں انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے۔ اب مغافیر جو ہے ایسا پودا ہے یا ایسا پھول ہے جس سے مکھیاں بیٹھتی ہیں تو شہد حاصل ہوتا ہے اور اس سے اسمیل آتی ہے۔ تو وہ مغافیر، یعنی وہ جو مغافیر کی اسمیل آ رہی ہے نا، تو اس پودے سے، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ یہ شہد کھا کے آئے ہیں، لیکن انہوں نے اسمیل کی بات کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو کہا کہ میں اب سے شہد نہیں کھاؤں گا، یعنی حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے وہ بات بتا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ شہد حلال ہے۔ تو بنی اسرائیل، یعنی کچھ ایسی چیزیں تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خود نہیں کھاتے تھے، لیکن بنی اسرائیلیوں نے اس کو پرماننٹلی حرام کر دیا کہ یہ نہیں ہم کھائیں گے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ حرام چیز کو، حلال چیز کو حرام کیوں کرتے ہو؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم دل کہ بیویوں نے کہہ دیا مغافیر کی بو آ رہی ہے، چلے ٹھیک ہے اب سے میں نہیں کھاؤں گا۔ ایسے تھے نبی، ایک طرف سے نبی ہیں، دوسری طرف سے بیویوں کے شوہر۔ آپ دیکھیں کہ اس صورت میں انہوں نے کیا کہا، ٹھیک ہے بیویوں کو خوش کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ بیوی شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک نبی، اور نبیوں کا درجہ جو وہ پہلے ہے، آپ ایز اے نبی اپنے اوپر کوئی حرام نہیں کر سکتے چیز۔ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کو کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر۔ اب قسم کھا لیے، اب یہ نہیں ہے کہ ریجیکٹ ہو جائیں، چلو میں نے اب قسم کھائی، میں نے توڑنی نہیں ہے، لوگ مجھے کیا کہیں گے، قسم کھائی تھی توڑ دی، گھر والے کیا کہیں گے، نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا اور وہی علم و حکیم والا ہے۔ اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو پھر کیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، کسی کو کوئی راز بتایا ہوگا، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا، یعنی ایک بیوی سے رہا نہ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راز کی بات کی، اس بیوی وہ اٹھی تو اس نے جا کے دوسری بیوی کو بتا دیا، اور اللہ نے نبی کو اس راز اسے افشائے راز کو اطلاع دے دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، راز کھول دیا گیا کہ اس نے آگے بتا دیا ہے۔ تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اسے درگزر کر دیا۔ اب یہ بھی معاملہ ہے کہ اگر کوئی بیویوں سے غلطی ہو جائے تو اس کو پکڑ نہیں لینا، اس کے پیچھے نہیں لگ جانا، بلکہ اگنور کر دینا، درگزر بھی کرنا چاہیے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی، اسی بیوی کو، پہلی بیوی کو بتائی کہ تو نے یہ میرا راز فاش کیا ہے، اس نے پوچھا آپ کو اس کی خبر کس نے دی ہے؟ آج ہمارے بھی یہی حال ہوتا ہے،
جب ہم کسی کو کوئی راز کی بات بتاتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں نا یہ میری بات کسی کو نہیں بتانی، وہ کہتی نہ نہ ہو ہی نہیں سکتا میں آپ کی بات بتاؤں. ٹھیک ہے بہن، آپ نے مجھے کہہ دیا، اب میں نہیں بتاؤں گی. اب آپ نے مجھے ایک دفعہ بتا دیا نا کہ یہ راز بتانا نہیں ہے، اگر نہ بتاتی تو پھر مطلب ہے پہنچ جانا تھا آگے. اب بتا دیا راز کی بات، اب میں نہیں کسی کو بتاؤں گی. لیکن ہوتا کیا ہے، وہی ایک دن ہی گزرتا وہی راز آپ تک دوبارہ پہنچ جاتا ہے. تو پھر ہم کہتی ہیں جب دوسری کوئی ہمیں کہتی ہے نا کہ یہ بات آپ نے کی ایسے ہوا، کہتی ہے آپ کو کس نے بتایا. سب سے پہلے بات ہی ہماری یہ ہوتی ہے کس نے خبر دیا، آپ کو کس نے بتایا. یہی حال اس پہلی بیوی کا. اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کو یہ کس نے بتایا، کس نے خبر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے. یعنی مجھے کس نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب دونوں کو کیا حال ہے، ایک دوسرے کو راز بتا دیے، اب توبہ کرنی ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی، کٹھی ہو گئی نا اگر تم نبی کے مقابلے میں، تو جان رکھو اللہ اس کا مولا ہے. اس کے بعد جبریل اور تم تمام صالح ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. تو جان لو یعنی جس نبی کا ساتھی اللہ ہو، جس کا دوست اللہ ہو، جس کا دوست جبریل اور تمام مومنین جو صالح ہیں اور فرشتے ہوں، تو دیکھ لو اس کے مقابلے میں پھر کیا ہوگا. تو اس لیے بیویوں کو سمجھایا کہ جتھا بازی نہیں کرنی، نبی کے خلاف نہیں ہونا. عسى ربه ان طلقكن، بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہو. اب اللہ تعالیٰ نے میری لگام کھینچی کہ ایسا نہیں ہے. اب طلاق کی باری آئی کہ ایسی بیویاں تمہیں دے دیں گے جو ان سے بہتر ہوں گی، تم سے بہتر ہوں گی. اب بیویوں کی جو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ کیسی بیویاں وہ دے گا، سچی مسلمان، مومنات ایمان والی، قانتات اطاعت گزار، توبہ کرتا عباد توبہ گزار توبہ کرنے والی، عابدات عبادت گزار، سائحات اور روزہ دار، ثیبات و ابکار یعنی خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ، یعنی بیوہ بھی ہو سکتی ہیں اور کنواریاں بھی ہو سکتی ہیں. ایسی عورتیں دے دوں گا، یعنی ایسی عورتیں آ جائیں گی جو بہت بہتر ہوں گی تمہارے مقابلے میں. اے لوگوں جو ایمان لاؤ. اب دیکھیں کہ اگر ہم مرد اگر یہ کہے بیوی اطاعت گزارنا ہو تو مرد یہ دھمکی دے اپنی بیوی کو، اچھا میں پھر اور بھی شادی کرنے لگا ہوں، اچھا میں اور نکاح کرنے لگا ہوں. اب کیا ہوگا، بالکل بیوی فٹ ہو جاتی ہے، سیٹ ہو جاتی ہے. اچھا نہیں 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 آپ نے کرنا نہیں ہے، میں صحیح ہو جاؤں گی. یہ حالات اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دھمکی دی، اچھا ایسا کرو گی تو اب یہ ہو جائے گا. حالانکہ وہ بھی ایمان والی تھی، مومنین تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کیا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اس وقت کہا جائے گا اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے تھے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری تمام برائیوں میں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کل بھی ہم نے سورہ حدید میں پڑھا تھا کہ نور جو ہے وہ آگے آگے ہوگا اور ان کو وہ روشنیاں ملتی جا رہی ہوں گی. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو نور سے آ رہی، جن کو نور نہیں دیا جائے گا اور وہ کہیں گے ہمیں بھی اپنی کچھ روشنی دے دو، تو اس پر پھر کیا ہوگا، پردہ حائل، یعنی منافقین جو ہوں گے جو کافر ہوں گے ان سے پردہ حائل ہو جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. یعنی ایسے بھی دور آیا کہ جہاں پہ مسلمان یعنی ایک طرف پیغمبر اور دوسری طرف ان کی بیویاں نافرمان ایسے بھی تھیں. وہ ہمارے 2 سالے بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ. اب یہ ہے کہ اگر یہاں پہ کہ ایسی عورتیں جو اللہ کے احکامات کے خلاف جاتی ہیں
تو لازمی نہیں ہے کہ مرد نیک ہو تو عورت بھی نیک ہی ملے، ایسے نہیں ہے۔ اگر مرد نیک ہے تو ہو سکتا ہے کوئی بیوی آپ کو ایسی ملے کہ جو رشتہ داریاں توڑنے والی ہو، جو قطع تلقی کرنے والی ہو، جو اللہ کی نافرمان ہو، جیسا کہ ان انبیاء کو ملی۔ آگے مثال نیک بیویاں لیکن کافروں کے گھروں میں پلنے والی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب کہ اس نے دعا کی، اے میرے رب، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے دے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون جب آسیہ علیہ السلام جب دین کے قریب آئیں، اسلام قبول کیا، تو اس پر پھر وہ ان کو ٹارچر کیا کرتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو میخیں ان کے ہاتھوں پہ، ان کے جسم پہ گاڑا کرتے تھے تاکہ وہ دین سے دور ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے، اللہ کے ساتھ شرک کریں، فرعون کو مانیں کہ وہی سب کچھ ہے، لیکن وہ نہیں۔ اور انہوں نے پھر دعا بھی کی تھی، اللہ اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب ان کو موت آئی، یعنی انہوں نے اس کو تکلیف دی، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں ہی جنت ان کی آنکھوں کے سامنے دکھائی، اور وہ ادھر سے تکلیف دی جا رہی ہیں اور ادھر سے وہ مسکرا رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جنت دیکھ لی تھی، جنت کا محل، خوبصورت جنت دیکھی تو وہ مسکرا رہی تھی، دوسری طرف ان کو تکلیف دی جا رہی تھی۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ تو دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہیں کہ جو مومن عورتیں تھیں، یعنی ایک ان میں سے حضرت آسیہ علیہ السلام اور دوسری جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام۔ آگے ہے 29 پارہ۔ سورہ الملک۔ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک کی رات کو سونے سے پہلے تلاوت کر کے سوتے تھے اور اس کو بڑی پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عذاب قبر سے بچانے میں انسان کی مدد کرے گی، جو پڑھنے والا ہوگا اس کو عذاب قبر سے بچائے گی۔ اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ قیامت والے دن سورہ حامیم، سجدہ اور ملک رات کو جو پڑھنے والے ہوں گے اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں گی، اگر وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے لیکن وہ پڑھتے رہے دنیا میں سورہ ملک اور حامیم سجدہ، تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گی، شفاعت کریں گی کہ اللہ یا تو ہمیں قرآن سے نکال دے، یا پھر اگر قرآن میں ہمیں داخل کرنا ہے تو پھر اس بندے کو جو پڑھنے والا تھا رات کو سونے سے پہلے ہی ہمیں پڑھا کرتا تھا، ان کو جنت میں داخل کر دے۔ تو اس لیے سورہ ملک اور باقی جو صورتیں ہیں مسبحات بھی ہے، لیکن اس کے بارے میں ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو سونے سے پہلے پڑھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے۔ ملک کا مطلب ہے بادشاہت، سلطنت۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور زبردست اور درگزر کرنے والا ہے۔ جس نے تہ بتہ آسمان، 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے رتبی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، یعنی آسمان میں آپ دیکھو کوئی خلل، کوئی چیز، کوئی سوراخ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے اتنا اچھا بنایا ہے، بار بار نگاہ دھڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر مراد پلٹ آئے گی، نامراد پلٹ آئے گی۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا، یعنی آسمان دنیا جو ہے اس میں چراغوں سے آراستہ کیا، اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ جو ثاقب سٹار ہے وہ کیا کرتا ہے، شیطان جب وہاں پہ جاتا ہے تو اس کو مارتا ہے، اور ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے
جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا دوزخ ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، جہنم آوازیں دے رہی ہوگی، دھاڑ رہی ہوگی، تو شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی انبوہ اس میں ڈالا جائے گا، یعنی جب کوئی بھی ڈالا جائے گا اس میں، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ جب بھی جہنم میں کسی مرد اور عورت کو ڈالا جائے گا تو اس میں پوچھا جائے گا، اس کے جو خزانچی ہوں گے نا، جو اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ ہوں گے، وہ پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کدھر آ گیا تم؟ وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کی سزاواروں میں نہ شامل ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ ہم نے سورہ رحمان میں بھی پڑھا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہاں جو کہہ رہے ہیں بن دیکھے، بغیر دیکھے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود ایمان لے کے آتے، اللہ سے ڈرتے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے، یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اب اونچی آواز سے، اللہ کے لیے برابر ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے؟ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ کر ہو جانا ہے۔ کیا تم اس سے بھی بے خوف ہو کر وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یہ کہا کہ یہ زمین جھونکے کھانے لگے گی؟ کیا تم اس سے بھی بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت ہے۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو۔ اب دیکھیں پرندے جب چلتے ہیں تو کون ہے جو پرندوں کو اڑاتا ہے؟ کون ہے جو پرندوں کو تھامتا ہے؟ اللہ ہے۔ جہاز چلتے ہیں کون اس کو تھامتا ہے؟ کیا یہ انسان کی عقل تھامتی ہے؟ نہیں، یہ اللہ رحمان ہے، جس کو چاہتا ہے گرا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اڑتے ہیں۔ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہارے مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندھائے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پر چلے گا، یا جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ یعنی ایک بندہ اس کے پٹی لگا دو تو وہ صحیح چلے گا، یا پھر جو صحیح دیکھ کے چل رہا ہے وہ چلے گا؟ اوبیسلی جو سیدھا چل رہا ہے، دیکھ کے چل رہا ہے، وہ صحیح چلے گا۔ اگر پٹی لگا بندہ آپ چھوڑ دیں گے سڑک پہ تو وہ تو ادھر ادھر جائے گا، کبھی اپنے آپ کو ٹھوکر ادھر مارے گا، کبھی ادھر۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سنتے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تمہیں سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ یہ وعدہ کب ہوگا؟ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جب وہ اس چیز کے قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضا کر رہے تھے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے؟ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ قل هو الرحمن، ان سے کہو رحمان رحیم ہے، اس پر ہم ایمان لائے ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتے تمہیں نکال کر لا دے گا؟ اب دیکھ لیں کہ جو کنویں ہیں یا پانی ہے، پہلے زمانے میں پانی بالکل آپ کو 100 پہ مل جاتا تھا،
اب 250-300 تک بور کرنا پڑتا ہے، 300 سے بھی زیادہ، 400 تک بور کرنا پڑتا ہے، پھر صاف پانی آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پانی کو زمین کے نیچے کھینچ رہا ہے، تو یہ اللہ ہے جو کر رہا ہے۔ آگے ہے سورہ قلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم کا مطلب ہے پین، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ایک تو معزز قلم کی، وہ قلم جس سے انسان سیکھتا ہے، اور سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو قلم کو بنایا، یعنی قلم سے انسانوں کی تقدیریں لکھی، اور وہی قلم ہے جس سے انسان قرآن کو لکھتا ہے، اور وہی قلم جس سے انسان باقی دنیا کے علم جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں، نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہوں۔ تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو، ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب، اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے حضرت عائشہ سے سوال کیا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، کیسا تھا، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا کا سارا قرآن ہی آپ کا اخلاق ہے، یعنی جو قرآن میں صفات بتائیں، عفو و درگزر کی، معاف کرنے کی، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، سارے اخلاق، ساری کوالٹیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ سے راست پر ہیں۔ لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کو دباؤ میں ہرگز نہ آؤ، یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں، ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت آدمی ہے۔ جو قسمیں کھانے والا ہو نا، بار بار بات بات پہ اس کی بات کی ویلیو نہیں رہتی، اور تم بھی اس کی بات پہ یقین کم کیا کرو۔ تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے، اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، اس بنا کے پر کہ وہ بہت بڑا مالدار اور اولاد رکھتا ہے۔ صرف ایک بندہ جو سٹیٹس اچھا ہو، جس کا سٹیٹس والا ہو، مال و دولت والا ہو، بچوں والا ہو، صرف اس بات پہ اس کی بات مانتے جاؤ گے کہ باقی اس میں کوئی بھی خوبی نہ ہو، وہ بد دیانت ہو، برے اعمال کرنے والا، دوسروں پہ ظلم کرنے والا، دوسروں کو بھلائی سے روکنے والا، چغلیاں کرنے والا، تانے دینے والا، کیا ایسے شخص کی صرف اس وجہ سے کہ اس کا سٹیٹس ہے اس کی بات مانتے رہو گے، اس کو فالو کرتے رہو گے؟ نہیں۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، یہ تو پہلی سٹوریاں ہیں، ان قریب ہم اس کے سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے۔ آپ نے یہ پہلے سورہ کہف میں بھی اس کے بارے میں پڑھا کہ دو لوگ تھے جن کے باغ تھے، اور وہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ دو کہہ لیں کہ ہمسائے ہوں گے یا دوست ہوں گے، وہ باتیں کیا کر رہے ہیں کہ باغ کو ہم صبح ہوتے ہی کاٹ لیں گے، اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اور اس کا ایسا حال ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل۔ وہ آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ صبح ہوتے لوگوں کو بتائے بغیر کہ کہیں لوگوں کو مال نہ دینا پڑ جائے، فصل کاٹیں گے، بیچ دیں گے، پیسے خود کمائیں گے۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے، مسکین آئے گا تو مانگ لے گا کہ مجھے بھی پھل دے دو، مجھے بھی کھانے کو کچھ دے دو۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں۔ مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہے نہیں، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ باغ ختم ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، کہتے ہم راستہ تو نہیں بھول گئے، بلکہ ہم محروم رہ گئے۔ نہیں، ہم محروم رہ گئے۔ ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے،
یعنی اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ دینے والا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ پکار اٹھا، سبحان ربنا انا کننا ظالمین، پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گنہگار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ یہ ان کو یعنی جب اللہ نے ان کو جھنجھوڑا تو وہ ایمان پہ پکے ہو گئے، وہ صحیح بندے بن گئے۔ عسیٰ ربنا، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب وہ کیا ہوا؟ اللہ کی طرف پلٹ آئے، معافی مانگی۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ اب کبھی کبھی انسان کو اللہ تکلیف دیتا ہے، اس کی اولاد چھین لیتا ہے، اس کا اپنا پیارا چھین لیتا ہے، تو انسان اللہ کے اور قریب آ جاتا ہے، اور قریب آ جاتا ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان اس سے اللہ سے اور دور ہو جاتا ہے۔ تو آزمائش جو ہے، آزمائش آئے تو اس چاہیے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے اور قریب آ جائے، جیسا کہ یہ دو لوگ تھے انہوں نے کیا کہ تکلیف آئی، مصیبت آئی تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا کرد کرنا ہے۔ یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دے؟ یعنی جو فرما برداری کرنے والے ہیں، کیا ان کو بھی مجرموں کے حال کی طرح کر دے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ کیا تمہارے لیے ضروری ہے وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاتے ہو؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے؟ یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کریں گے، ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز لوگوں سے کہیں گے کہ سجدہ کرو، لیکن جو دنیا میں سجدہ کرتے رہے، جو دنیا میں نماز پڑھتے رہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے رہے، وہی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر پائیں گے۔ لیکن جنہوں نے دنیا میں کبھی نماز نہ پڑھی ہوگی، اللہ کے آگے جھکے نہ ہوں گے، اللہ کے حکم کو مانتے نہ ہوں گے، دنیا میں سرکش باپ فرعون بن کے رہے ہوں گے، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ ان کی باڈی اس طرح سے ہو جائے گی جیسے کوئی تختہ ہوتا ہے، وہ جھکنے کی کوشش بھی کریں گے، وہ جھک نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق ہی نہیں دے گا سجدے کی۔ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہ جب صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، یہ انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا نمازی بنائے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، یہ آیات پڑھ کے ان لوگوں کو آپ بتائیں، ان لوگوں کو تبلیغ کریں جو نماز نہیں پڑھتے، مسلمان ہیں، بہن بھائی ہیں آپ کے، لیکن نماز نہیں پڑھتے، کہ اللہ قیامت والے دن سجدے کی توفیق ہی نہیں دے گا، کیونکہ دنیا میں رہ کے جب اللہ کہتے ہیں تم صحیح سالم تھے، اس وقت انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اس وقت ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا کہ تھا۔ 5 وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی پکار لگتی تھی، 5 دفعہ اذان ہوتی تھی، 5 دفعہ اقامت ہوتی تھی، لیکن یہ اللہ کی طرف نہیں آتے تھے، یہ سجدہ نہیں کرتے تھے، یہ نمازی نہیں بڑھتے تھے، یہ اللہ کے آگے نہیں جھکتے تھے۔ آج کیسے ان کو توفیق دوں گا؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کلام کے بعد جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میں ان کی رسی دراز کرتا رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے۔ کیا ان میں سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹچل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ آخر اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اسے صالح بندوں میں شامل کر دیا۔ جب یہ کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ آگے ہے سورہ حاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، ہونی، شدنی یعنی ہونے والی،
ملحاقہ وہ کیا ہے جو ہونے والی ہے، وما ادراک ملحاقہ آپ کیا جانو کہ وہ کیا ہے۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلا دیا تو سمود ایک سخت حادثہ سے ہلاک ہو گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل، اب قیامت کے نا کئی نام ہیں، کئی نام آپ کو ملنے کو ملیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط کر رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے 7 رات اور 8 دن ان پر ایسا عذاب مسلط کیا تھا، تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے تھے جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں، ایسے بکھرے ہوئے تھے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچہ نظر آتا ہے؟ اور اس طرح خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون جس نے بہت بڑی غلطی کی تھی اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تل پٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا، ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز یادگار بنا دے اور یاد رکھنے والے کان اس کی یادگار محفوظ رکھیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک دیا جائے گا اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز واقعہ پیش آئے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے طرف اور جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال۔ دنیا میں جب کامیابی ملتی ہے، رزلٹ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کتنا خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرا نامہ اعمال۔ قیامت والے دن جو مومن جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا وہ لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو میرا نامہ اعمال، پڑھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ میں سمجھتا تھا دنیا میں رہ کے جب عمل کرتا تھا میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ What does it need? انی ظننت انی ملاق حسابیہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آئے گا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، میرا سارا سٹیٹس ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توک ڈال دو، پھر اس جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں ڈال دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے اور نہ زخموں کی دھون کے سوا اس کے لیے کوئی اور کھانا ہے جسے خطا کار کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ زخموں سے جو پیپ اور لہو نکلے گا وہ ان کو کھانے کو دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ فلا اقسم بما تبصرون پس نہیں ہے میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی ہو جو ایمان لاتے ہو اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی ہو غور کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگ گردن کاٹ لیتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نبی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی اپنے پاس سے، اس کا مطلب ہے کہ نبی اپنے پاس سے ایک لفظ بھی تمہیں نہیں بتاتا، اپنے پاس سے جو ہم وحی کرتے ہیں وہی بتاتا ہے۔ اگر نبی ایسا ہوتا اپنے پاس سے کوئی قرآن لے آتا،
اپنے پاس سے کوئی آیت، اپنے پاس سے کوئی حکم بتاتا کہ یہ اللہ نے بولا ہے، لیکن افکار اپنے پاس سے نہ ہوتا، اللہ کہتے ہیں اس کی رگ گردن میں بھی کاٹ لیتے ہم، ہمارے پاس اتنی ہمت ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، ہم اتنے اسٹرانگ ہیں، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں، ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ معجب حسرت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ بالکل یقینی حق ہے، یعنی جو نبی لے کے آئے ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ آگے ہے سورہ معارج۔ معارج کا مطلب ہے بلندی والی یا سیڑھی کو بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہے، اس خدا کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ معارج جو عروج کا کے خزانوں کا یا زینوں کا مالک ہے، ملائکہ اور روح اور اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اب قیامت کی بعض کہتے ہیں کہ قیامت کا جو ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، ایک دن۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، شائستہ صبر، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دے رہے ہیں قیامت کو۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائے گا، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور جو روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ دیکھ لیں سب سے زیادہ، یعنی آج ہم دوستوں کے پیچھے لگ کے، ایک دوست دوسرے کو دین سے روکے، ایک دوست برائی کرنے کے لیے جاتا ہے، سینما جاتا ہے وہ دوسرے کو بھی ساتھ لے جائے، کتنا محبت۔ اب ماں باپ کی اتنی بات نہیں سنتے جتنے کسی جگری دوست کی، بیسٹ فرینڈ کی بات سنتے ہیں۔ آج ہم ہر چیز جو بیسٹ فرینڈ کر رہا ہے، جو پہن رہا ہے، جو کھا رہا ہے، اس کے مطابق چلیں گے۔ قیامت والے دن دکھایا جائے گا ان کی شکلوں کو، ایک دوسرے سے ملیں گے لیکن وہ اگنور کر دے گا، ایک دوسرے کو ملیں گے، دیکھیں گے مجرم اپنی بیوی اپنے بھائی، وہ چاہیں گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو بھی اگر اسے فدیے میں دینا پڑے تو وہ دے دے گا۔ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اولاد سے۔ سب سے پہلے اب اللہ تعالیٰ نے اولاد کا ذکر کیا۔ اولاد جس سے سب سے زیادہ محبت ہے وہ اللہ نے ذکر کیا سب سے پہلے، پھر وصاحباتی اپنی بیوی کو، اور بھائی کو، قریبی رشتہ دار، خاندان والے، کہ میں فدیے میں دے دوں اور چھوٹ جاؤں، لیکن نہیں ہوگا۔ کلا انہا لظیٰ، ہرگز نہیں، وہ تو بڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینت کر رکھا۔ مال کو جمع کر کر کے گن کے کتنا میرا بینک بیلنس ہو گیا، کتنے پاس میرے پاس پیسے ہو گئے، کتنا خزانہ جمع ہو گیا، گن کے رکھتا رہا، لیکن اللہ کی راہ میں نہ دیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان تھرڈ لاد پیدا کیا گیا ہے۔ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشگی پابندی کرنے والے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں کے یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان میں کوئی ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے گزرنے والے ہیں، یعنی اپنی بیویوں اور اپنی جو غلام ہیں لونڈی ہیں ان کے علاوہ
جو کسی اور غیر محرم کو دیکھتا ہے، کسی غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے، اس کے ساتھ دوستیاں رکھتا ہے، اللہ اس کے علاوہ جو کوئی کرتا ہے، پھر اللہ پوچھے گا۔ حد سے جو گزر جانے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رکھتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بتا دیا، یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا اسے یہ خوب جانتے ہیں، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغرب کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سب سے بہتر لوگ لے آئیں گے اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے۔ اللہ چاہے جو قرآن نہ پڑھنے والے، جو نماز نہ پڑھنے والے، جو معصیت برائی کا پھیلانے والے، برائی پھیلانے والے، بے حیائی پھیلانے والے، بے حیائی کرنے والے، آج دیکھ لیں اللہ کہہ رہے ہیں ان کی جگہ میں بہتر لا سکتا ہوں جو ان سے اچھے ہوں گے، جو عبادت گزار ہوں گے، لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کیا ہوگی؟ آنکھیں جھکی ہوئی ذلت کے مارے۔ سورہ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرتے اور میری اطاعت کرتے رہو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر وقت ہوگا، جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اس نے عرض کیا میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز بلایا مگر میری پکار نے ان کی فرار ہی میں اضافہ کیا۔ میری بات سن کے یہ بھاگ جاتے تھے، میں کہتا تھا اللہ کی طرف آؤ، بھاگ جاتے تھے۔ شب و روز دیکھ لیں، نبی جس نے 950 سال تبلیغ کی ہو، شب و روز کہہ رہے ہیں، صبح بھی رات کو بھی چل پھر کے لوگوں کو ایک ایک بندے کو بتاتے کہ آؤ دین کی طرف، لیکن نہیں گئے، لیکن اور بھاگ جاتے تھے کہ نہیں ہم نے نہیں سننا۔ جب بھی ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیا اور اپنی روش پر اڑ گئے اور تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کی تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا، ہر طرح سے میں نے تبلیغ کر لی۔ اللہ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اب ایک اسکالر کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گنہگار ہے، کوئی چاہتا ہے کہ مجھے رزق ملے، کوئی چاہتا ہے میری دولت میں اضافہ ہو، کوئی چاہتا ہے بارشیں ہوں، اس کی کھیتی باڑی پھلے پھولے، اس کو چاہیے کہ استغفار کرے۔ ہر مرض، اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے استغفار کرے، ہر مرض کی دوا استغفار ہے، ہر چیز کی دعا استغفار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جس طرح کی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جب معافی مانگو گے تو اللہ اس کے عوض میں کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور دولت سے نوازے گا، تمہارے لیے مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ
کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے ہیں، ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اسے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے تھے۔ دیکھ لیں آج کل بھی دیکھیں، جتنے رئیس بڑے ہیں اتنے وہ دین سے دور ہیں، اتنا ان میں تکبر ہے، اتنا غرور عروج پہ ہے، وہ کسی چھوٹے کو تو حقیر سمجھتے ہیں، کہتے یہ کون ہے جو مانگنے والے آگے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑ دو اور سوا کو، اور نہ یغوث کو، اور نہ یعوث کو، اور نصر کو۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اے میرے رب، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتیا، میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی برائی والے کاموں سے، گناہ والے کاموں سے، جہنم والے کاموں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صالح بنا دے، ہماری اولاد کو بھی صالح بنا دے، ہمارے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، خاندان والوں کو نیک بنا دے، تاکہ قیامت والے دن ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے شرمندہ نہ ہوں۔ جس طرح دنیا میں ہنستے بستے رہتے ہیں، ہنستے بستے زندگی گزارتے ہیں، ہم اپنے خاندان والوں کو، اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھ رکھیں، اسی طرح آخرت کو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے ساتھ رکھنا، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو نیک اچھی تربیت کریں، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے آداب سکھائیں، ایسی تربیت دیں جو ہمیں قیامت والے دن ہمیں ایک جگہ پہ جنت میں ملا دے، جنت میں ہمیں اکٹھا کر دے۔ اللہ جو کچھ مانگا ہے قبول فرما دے، اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما دے، اللہ غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما دے، برما کے مسلمانوں، کشمیریوں پہ، اللہ کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما، جس جگہ پہ مسلمان پس رہے ہیں ان کی غیبی مدد فرما، اس طرح مدد فرما جس طرح تو نے بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی، جس طرح بدر میں مسلمان اکیلے تھے، چند لوگ مٹھی بھر تھے، اللہ تو نے ان کی مدد فرمائی، اسی طرح مسلمانوں کی بھی غیبی مدد فرما۔ اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما دے، اللہ مسلمانوں میں اتفاق پیدا فرما دے، ہمارے گھروں میں اتفاق، ہماری فیملی میں اتفاق، ہمارے بچوں میں اتفاق پیدا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحابہ اجمعین، آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح انشاءاللہ وعلیکم السلام سیم ورحمۃ ٹائم پہ اللہ کلاس ہوگی، وبرکاتہ۔ اور کل انشاءاللہ اختتام ہوگا، قرآن کا دعا بھی ہوگی، تو کوشش کریں آپ باقی سسٹرز کو بھی ساتھ لے کے آئیں، اور کو بھی کہیں ایک دن ہے تو کوشش کریں کہ سب آئیں اور باقیوں کو بھی لے کے آئیں۔